بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں حسب معمول سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ اختتام کریں؟ اتنے جب مملکت خداداد کا نام آتا ہے تو پھر بڑی بڑی بے شمار باتیں ایسی۔ خان صاحب ہیں اپنے محترم سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کا بیانیہ ایسے ہی رہ گیا ہے۔ میں نے جب نیا مولویزم میں آیا نا تو پتہ لگا کہ ایک پیر صاحب ہے یہ ساتھ ہی، تو ہمارے گھر والے بھی پیر پرستی ہوتے تھے، وہ بھی ان پیر صاحب کو کسی نے بلایا، جی یہ بیماروں کا علاج کرتے ہیں، بیماریوں کا حال بتاتے ہیں، بچھڑے ہوئے دوستوں کو، کسی بیوی عورت نے بلا لیا۔ ان پیر صاحب نے کیا کیا کہ کہنے لگے میں بڑا تھکا ہوا تھا تو بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، سفر بڑا لمبا تھا۔ بڑے خاموش ہو گئے لوگ، میں تو ابھی بچپنا تھا، نواں مولویوں کے پاس آیا تھا۔ تو کہنے لگے رات مکہ میں نماز پڑھی، عصر کی، زور کی، عشاء کی، اور فجر پھر مسجد نبوی میں پڑھی، اور اشتراک واپسی پہ پھر راستے میں بغداد میں پڑھ لی، اور پھر میں وہاں سے پھر یہاں آیا اور سویا ہوا تھوڑا سا، تو اس کو انہیں ماچس کی تیلیاں جلائی اور منہ میں ڈال لی۔ اب نا وہ بجھ گئی تو سارے واہ 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 سبحان اللہ کرنے لگ پڑے جو ان کے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد جب میں نے بغداد میں پڑھی تو فلانی مریدنی بھی ادھر تھی، تو جب مدینہ میں پڑھی تو فلانا مرید بھی ادھر تھا۔ اب وہ مرید سارے ان کی مشہوری کرتے تھے۔ جب انہیں ماچس کی تیلیاں منہ میں ڈالی تو میں نے نوی سائنس پڑھی ہوئی تھی 8ویں کی کتاب میں کہ آگ کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بجھا دیتی ہے اور آکسیجن اس کو جلاتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہوا تھا کہ سانس جب ہم لیتے ہیں تو آکسیجن اندر جاتی ہے، جب منہ سے باہر نکلتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ دماغ تازہ تھا تو میں نے فوراً کہا میں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں جو آپ نے کیا ہے، لیکن یہ جو نمازیں آپ نے اتنی لمبی لمبی پڑھی ہیں جا کے، یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ وہ سارے نے مجھے کہا کہ بندے کے پتر پڑھو، پیر صاحب کو بٹھایا۔ خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ کہ وہ جو میں نے فلاں کو کہا تھا، فلاں دیکھا تھا، فلاں کے ساتھ تھا، فلاں یہ تھا، وہ کاغذ تھا، وہ یہ لٹریچر تھا۔ اس کے بعد بیانیہ ختم۔ اور اب خان صاحب نے جو لاڈ دیکھا ہوا تھا وہ لاڈ ختم ہو گیا ہے۔ آج اس کی جھلک سیالکوٹ میں ان کے جو لواحقین ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں، ان کے جو ہیں اپنے پیروکار، ان کو بتایا گیا ہے کہ ریاست ہے، آپ ایسے نہ کریں۔ خیر یہ تو ہم شوکت صاحب کے پاس چلیں گے، اور اس کے بعد صدر صاحب جو ہے نا، ان کو میرا ہٹانا ہی پڑے گا، نہیں تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ اب مہنگائی اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کے بعد شوکت صاحب سے بات کروں گا آزاد کشمیر کے بارے میں، کیونکہ ہمارا اصل مسئلہ تو آزاد کشمیر ہے، ہمارا ملک، ہمارا وطن وہ ہے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ آج کل جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ اب میں تحریک آزادی کشمیر کو منظم کروں گا، اور یہ بات کہی ہے ان کے ترجمان ہے ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب۔ اور ایک اگلا پروگرام کروں گا شوکت صاحب کے ساتھ کہ اسلام آباد جو ایئرپورٹ ہے نا، اس پہ 47 ارب کا یہ 2007 میں پروجیکٹ تھا، اور 101 خرب 12 ارب تک چلا گیا۔ کیوں گیا؟ اس میں کتنے جرنیلز کے نام ہے، ایئر مارشلز کے نام ہے، جو آئی ٹی وی پہ بیٹھ کے نواز شریف کو گالی دیتے ہوتے ہیں، یہ سب جو ہیں اس میں ملوث ہیں، اور وہ بات ہم کریں گے کسی اور دن۔ اب چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک کی اکنامی گر گئی، زر مبادلہ کم ہوا، بزنس کم ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کے وزراء کے اثاثے 150% سے لے کے 300% تک بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر مسکراہٹیں تھی، بارشیں زیادہ ہوئی، بمپر فصلز ہوئی، یوریا بڑی بنی، ہمارا بزنس تھا سارا۔ صرف ایک وزیر صاحب ہے عمر ایوب صاحب، تو ان کے جو پہلے اثاثے تھے 46 کروڑ کے، اب 2 ارب سے اوپر ہو گئے، اور 2 ارب سے بھی زیادہ چلے گئے۔ اس کے بعد شفقت محمود صاحب ہے، بڑے پیارے وکیل، وہ بڑے سلجھے ہوئے دانشور ہیں، ان کے 308% بڑھ گئے، اور فیصل واڈوا صاحب کے بھی کچھ بڑھ گئے، زبیدہ جلال صاحب کے بڑھ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب کے بڑھ گئے، یعنی خسرو بختیار صاحب کے بڑھ گئے، اور یعنی
اللہ جانے کس کس کے بڑھے، اور کہ نہیں بڑھے تو پاکستان کی عوام کے لیے آٹے کے نہیں، آٹا کے پیسے بڑھے لیکن آٹا کم ہو گیا۔ دیکھیے علم صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جسے عرف عام میں اشرافیہ کہتے ہیں، اور سیاسی یا سماجی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مراد یافتہ طبقات، اور اکنامکس کی اور خاص کر کے مارکسسٹ ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں بورجوازی۔ یہ اپنے معاشی مفادات کے لیے، اپنی مراحت کے لیے مختلف پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ ان کا پارٹیوں میں آنا جانا ان کے اپنے طبقاتی مفادات کے لیے ہوتا ہے، اور آلموسٹ ان کے اثاثے تو بڑھنے ہی چاہیے تھے، چونکہ قوم کے اثاثے جو ہے وہ کم ہو رہے تھے، پاکستان کے لوگ غریب ہو رہے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک مشہور ٹرم بھی ہے کہ جن معاشروں کے اندر غریب دن بہ دن غریب اور امیر دن بہ دن امیر ہو رہا ہو تو اس معاشرے کو کہتے ہیں استثالی معاشرہ۔ پاکستان اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے بدترین معاشی مسائل کا شکار ہے، اور اگر یہ حالات جوں کہ توں رہے تو یہ لوگوں کو، یعنی جوں کہ توں سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسیز سے لون نہ ملے تو یہ تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ ہے اور کیا بیانیہ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جانے، موجودہ حکمران جانے، اور پاکستان کے لوگ جانے۔ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، اور وہ تجزیہ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، جو ان کا سازشی بیانیہ ہے، وہ پاکستان کے اندر کوئی زیادہ بک نہیں رہا ہے۔ اینٹی امریکنزم تو موجود ہے، اور وہ پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کی ایک پالیسی بھی تھی کہ تاکہ یورپ کو اور امریکہ کو زیادہ سے زیادہ فنڈ کے حصول کے لیے اس کارڈ کو یوز کیا جائے کہ جو ہماری مخالف فورسز ہیں، پہلے جو کمیونسٹ پارٹیاں ہوتی تھی یا جو کمیونسٹ لوگ تھے، کئی ایک پولیٹیکل پارٹی تھے جس میں نیشنل عوامی پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی، پارلیمانی پارٹی تھی، تو ایک دور ایسا ہوتا تھا کہ ترقی پسندی کی جو کم سے کم علامت ہوتی تھی نا، وہ یہ ہوتی تھی کہ کم از کم ان کا ایک نعرہ ہونا چاہیے، وہ ہے اینٹی فیوڈل اور اینٹی امپیرلزم، یعنی سامراج دشمنی اور جاگیردارانہ دشمنی پہ مبنی اگر کوئی پارٹی نہیں ہے تو وہ پارٹی پروگریسو پارٹی نہیں سمجھی جاتی تھی، یعنی کم سے کم شرط یہ تھی کہ وہ اینٹی امپیرلسٹ ہو۔ اور امپیرلزم کے لیے عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اگر غربت ہے تو اس کا ذمہ دار بھی جو ہے نا وہ سامراج ہے، اور کہیں اگر اعتدال ہے تو اس کی وجہ بھی سامراج ہے۔ ہم ہمیشہ اور کافی عرصے سے، بالخصوص جب سے سرد جنگ کے عہد کا خاتمہ ہوا، تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ دراصل اب عالمی مالیاتی سرمایے کے کردار میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اور اب وہ سرمایہ جو سرد جنگ کے عہد میں اس کے جو سرمایے کے جو مفاد تھا، وہ جڑت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، وہ ان قوتوں کے خلاف تھا جن کو عرف عام میں کامسٹ سوشلسٹ کہتے ہیں، یا عرف عام میں سوویت یونین کو ناکام کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ عالمی مالیاتی سرمایے کے اتحاد کی بنیادی شرط تھی۔
اور اس کے لیے تیسری دنیا کی جو کرپٹ حکومتیں تھی وہ بھی اس کی اتحادی تھی. لیکن جب وہ کمیونزم کا جو بھوت یورپ یا ایڈوانس کیپٹلسٹ معاشروں کے اندر جو سوار تھا، وہ اس کا بھوت جب تھوڑا سا اترا تو دین سرمایہ کے اندر ایک تضاد آ گیا. ایک وہ سرمایہ دار جو مارکیٹ کے لیے چیزیں تیار کرتا ہے، یعنی لوگوں کی خرید جس کے ساتھ وابستہ ہے، لوگوں کی، یعنی چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ لپسٹک ہے، چاہے وہ پرفیوم ہے، جو بھی ضروریات زندگی کے لیے ضروری آئٹمز ہیں، وہ سارے اس سرمایہ کے ساتھ وابستہ ہیں جس کو کنزیومر کیپٹل کہتے ہیں. اور جتنے بھی علاقائی تنازعات ہیں یا مارو مرجاؤ کے نعرے ہیں، یہ دراصل وار کیپٹل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی آرمامنٹ انڈسٹری کے مفاد میں یہ تضادات اور یہ نعرے موجود ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک رہا ہے جو ایک دور میں ایک اینٹی کمیونسٹ بلاک کی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھی، لیکن اس ریاست کا اپنے تضادات یہ تھے کہ وہ سوویت یونین کے تو اینٹی تھی، لیکن چائنا کے ساتھ ان کی پینگے اور ان کی یاری بڑی گہری تھی. اور چائنا کو نیوٹرل کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اور یہ جتنا بھی ایڈوانس کیپٹل تھا، ان نے بڑا چائنا کو سہولتیں دی، اور چائنا اپنی مصنوعات جو ہے وہ ان کی مارکیٹوں میں لا کے اس قابل ہوا کہ آج وہ ایک بگ اکنامیکل پاور ہے. اور اس کی معاشی ترقی کا دارومدار بھی ان مارکیٹوں سے ہے. اگر کسی وقت میں چائنا پہ ایمبارگو لگ جائے تو چائنا کس بری پوزیشن میں چلا جائے گا، اس کے بارے میں ابھی تک تجزیہ کار جو ہے نا وہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں. پاکستان جو ہے، پاکستان چین دوستی بڑی مشہور تھی، لیکن اس دوستی کو بلاخر امریکہ کے ساتھ بھی اٹیچ کرنے میں پاکستان نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، سہولت کاری کی کہ جو امریکہ کے جو وزیر خارجہ تھے، جس کو وہاں وزیر خارجہ نہیں کہا جاتا بلکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے. ہنری کسنجر، ان کو جی. خفیہ طریقے سے لے گئے اور چائنا کی لیڈرشپ سے، اور آہستہ آہستہ چائنا جو ہے وہ کمیونسٹ بلاک سے تھوڑا دور ہو گیا. اینٹی رشیا اس نے رول پلے کرنا شروع کر دیا. جہاں کہیں بھی رشیا کو کسی سپورٹ کی ضرورت تھی تو وہاں چائنا اینٹی کھڑا تھا. جیسے افغانستان ہمارے حالیہ مثال ہے. تو پاکستان کی سرزمین ان دی انٹرسٹ آف واسٹ ایک لانچنگ پیڈ بنی رہی. مثلاً افغان انقلاب کو ناکام کرنے کے لیے، جس کو انقلاب سور کہتے ہیں، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انقلاب کو ناکام کرنے میں پاکستان کے ریاستی وسائل بھی استعمال ہوئے اور ریاستی ادارے بھی استعمال ہوئے. اور یہ ٹھیک ہے کہ سرمایہ تو امریکہ کا تھا یا جو اور امریکہ کے جو الائز تھے، اور کئی اس وقت کے جو دانشور تھے وہ ہمیشہ پاکستان کی اشرافیہ کو بھی اور پاکستان کے پالیسی سازوں کو بھی ایڈوائز کرتے تھے کہ یہ جو امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں آپ نہ کودے، کیونکہ اس کے جو برے نتائج ہوں گے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی سوسائٹی کو بھوگتنے پڑیں گے. لیکن یہ جو ہے وہ تو پالیسی ساز چونکہ بہت ہی قابل اعتماد اتحادی تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے، تو لہذا انہوں نے اپنی پالیسیوں کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں لایا. البتہ اس موقع سے کچھ انہوں نے فائدے میں حاصل کیے، جیسے نیوکلیر ڈیٹرنٹس بنانے میں اس سرجنگ کے عہد کا بڑا کمال تھا کہ امریکہ نے ایک آنکھ کھلی رکھی ہوئی تھی اور ایک بند کی ہوئی تھی. اور کٹ شارٹ ٹو بی بریف،
اب ہماری جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی برانچز جو ہے وہ پی او کے میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں، اور یہ پالیسی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 کی دہائی کے بعد یہ پالیسی بنی کہ بتدریج ان لوگوں کو پولیٹیکلی کالونائز کیا جائے. اور پہلی پارٹی جو بنی وہ جماعت اسلامی پہلے سے موجود تھی، لیکن جماعت اسلامی کا رول ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے آ کے تو پہلی کوشش کی کہ ان علاقوں کو انیکس کیا جائے. لیکن جب انیکسیشنز کے خلاف مسلم کانفرنس بھی باہر آ گئی تو پیپلز پارٹی نے وہ ایجنڈا واپس لے لیا. گلگت بلتستان میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو 1954 میں ہی، لیکن پریکٹیکلی 70 کی دہائی کے بعد وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کمپلیٹلی ختم کر کے تو غیر ملکیوں کو یا غیر جو اسٹیٹ سبجیکٹ تھے ان کو وہاں آباد کرنا زمین کہ تاکہ گلگت بلتستان کی میجورٹی کو اقلیت میں بدلا جائے. اب ظاہر ہے کہ 20 لاکھ کی آبادی کو اقلیت میں بدلنا جب ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہو تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. لیکن چونکہ زندگی آسان نہیں تھی وہاں اور عام لوگوں کے لیے کوئی انسینٹو بھی نہیں تھا، چونکہ جو بنیادی ضروریات کی جو سہولتیں تھیں وہ وہاں نہ ہونے کے برابر تھی، تو لوگوں کا اس طرف جانے کا رجحان جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے بعد شروع ہوا، جس وقت لوگوں کو یہ پتہ چل گیا چائنا کے ذریعے ایک بڑی تجارت اور پھر اسمگلنگ اور یہ ساری چیزیں، تو بہت سارے ٹولز استعمال ہوئے. اس عرصے میں وہاں کی ایک نیشنلسٹ موومنٹ بھی ایک وائس، بھاری بھرکم وائس تھی گلگت بلتستان کے لوگوں کی کہ بھئی ہمیں بنیادی جو سیاسی حقوق ہے وہ دیے جائیں. اور اسٹیٹ سبجیکٹ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ارسپیکٹو تمام پارٹیاں، تمام لوگ متفق ہیں کہ ہماری شناخت کی بقا، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارا علاقے کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ بحال کیا جائے. یہ مطالبہ گلگت بلتستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہے، کچھ زور سے کہتے ہیں، کچھ ذرا آستگی سے کہتے ہیں. اور اس عرصے میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلگت بلتستان کی لیڈرشپ میں ایک شروڈنس موجود تھی کہ جنہوں نے مظفر آباد کے دورے کیے، یعنی سٹنگ جو چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے کشمیریوں کو ایک پیغام دیا کہ بھئی آپ کے اور ہمارے تاریخی رشتے ہیں، ہمارے اور آپ کے دکھ سانجھے ہیں، آپ کی اور ہماری تاریخ میں ایک اشتراک موجود ہے. اس لیے کیونکہ بڑی تعداد میں کشمیریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اوورسیز میں ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ڈائسپورا کشمیریوں کو ہمارے حق میں آواز اٹھانی چاہیے. اب یہ جو عمران خان صاحب ہے، جو بیسیکلی ان کی حکومت کو تو ختم کیا گیا ہے آئینی طریقے سے. آج تم نے ایک نئی بات کہہ دی ہے. سنیے نا، نہیں وہ میں اس طرف ہوتا ہوں اچھا، کہ اسمبلی کا وہ ہاؤس جو پرائم منسٹر کا انتخاب کرتا ہے وہاں وہ اپنی میجورٹی کھو گئی، اور وہ میجورٹی چلی گئی پی ڈی ایم کی طرف، کے پاس. اور الٹیمیٹلی پی ڈی ایم یا یہ اتحادی جماعتوں نے مشترک طور پر شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیا. اپنے عمران خان صاحب کی جتنی بھی الائی پارٹیاں تھی جو ان 3.5 سال تک ان کے شریک اقتدار رہی ہیں، ان سب پارٹیوں نے عمران خان کی حمایت سے انکار کر دیا. اب عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، پہلے تو وہ امریکہ کرتے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ اصل بیانیے پہ آ گئے. جو ان کے دل میں بات تھی لیکن باہر آ گئی. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کی وجہ سے وہ تکلف برت رہے تھے، اور انڈائریکٹلی یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ٹارگٹ کر کے تو بیسیکلی ایک ہے، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے کہ جس کے خلاف امریکہ نے سازش کی اور امریکہ نے اس کو نہیں دیا.
اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ہے 3.5 سال 4 سال تک اقتدار میں رہے, کسی یورپین ملک سے ان کو دعوت نہیں کی, کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ سے, کینیڈا سے, کسی جگہ سے بھی انویٹیشن نہیں موصول, اور کسی جگہ بھی وہ سرکاری دورہ نہیں کر سکے. سعودی عرب بھی گئے تو اپنی خواہش کے تحت گئے, اپنی ضرورتوں کے مطابق چیف آف گئے. آرمی اسٹاف لے کے گئے, چائنا میں گئے تو وہاں بھی جو ہے وہ اپنی چیف ضرورتوں آف کے آرمی پیش اسٹاف. نظر, اور اس میں آرمی چیف کا بڑا رول ہے. ہاں ہاں, جہاں تک رشیا کے دورے کی بات ہے تو رشیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واحد دورہ ہے جس کو رشیا نے, یعنی ان کی درخواست پہ ان نے اس کو ایکسپٹ کیا, اور ایک ایسے وقت میں ان کو مدعو کر دیا جس وقت وہ ایک بہت بڑی جنگ میں جا رہا تھا. اور پاکستان کے سارے ہی سمجھدار طبقے جو ہے وہ یہ جانتے تھے کہ پاکستان جن مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے, یہ دورہ اس وقت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی جو پالیسی میں تھوڑا بہت شفٹ آیا تھا, اور وہ کوئی آج سے نہیں, وہ پیپلز پارٹی کے دور سے آیا تھا, کیونکہ زرداری صاحب پاکستان کے, ویسے تو اور بھی سربراہ نے حکومت ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور لوگ بھی گئے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد جو بریک کیا وہ زرداری صاحب کے دور میں, جب وہ پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے سرکاری دورہ کیا, اور اس دورے کے اندر کچھ ایم آئی یوز بھی سائن ہوئے, جس میں گیس کا, تیل کا, یہ ساری باتیں. عمران خان صاحب کو بہرحال یہ کہنا چاہیے کہ ایک مشکل وقت میں, جب رشیا ایک طرح کی سفارتی تنہائی نہیں بھی ہے, لیکن ایک دنیا بھر کے جو مؤثر انفلوئنشل کنٹریز ہیں وہ سارے رشیا کا بائیکاٹ کیے ہوئے, ایسے موقع پہ ان کا جانا رشیا کے لیے حوصلہ افزائی تھی. لیکن یہ کوئی بہت بڑا پالیسی شفٹ نہیں تھا, چونکہ پاکستان کے جو معاشی مفادات ہیں فوری طور پر وہ امریکہ سے وابستہ ہے, اور جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں انکلوڈنگ آئی ایم ایف, پاکستان جو ہے وہ اس کی معیشت کو جب بھی وہ مشکلوں میں رہی ہے تو آئی ایم ایف نے اس کو بیل آؤٹ کیا ہے. ورلڈ بینک ہے تو وہاں سے بھی, ایشین بینک ہے تو, یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے جو دنیا بھر کے اندر آپریٹ کرتے ہیں اور مختلف ملکوں کو مختلف مدوں کے اندر لون دیتے ہیں یا سہولتیں دیتے ہیں, اس میں کسی نہ کسی شکل میں امریکہ کی فارن پالیسی کا عمل دخل ہوتا ہے. اگر امریکہ کسی ملک کی طرف سے آنکھیں موڑ لے تو اس ملک کو عالمی مالیاتی اداروں سے کسی قسم کا سپورٹ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو گلف سٹیٹس ہیں, سعودی عربیہ ہے, انہوں نے پاکستان کی موجودہ حکومت کو یہ کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, دگنی تگنی چگنی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہوگا, اس پروگرام میں جائے بغیر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں سبھی سنجیدہ لوگوں کی یہ آراء ہے کہ اس کو بیل آؤٹ کریں گے, وسط بھی کرے گا, گلف سٹیٹ بھی کرے گی, چائنا بھی کرے گا, چونکہ یہ حکومت جو اس حکومت کے اندر شامل جو لوگ ہیں یہ خاصے تجربہ کار اور انٹرنیشنل افیئرز کو ڈیل کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. کل ایک بات سنی آپ نے؟ جی جی, وہ جو گورنر تھے نا پہلے ایک اسٹیٹ بینک کے, وہ ایف بی آر کے تھے, شبر زیدی. جی جی, وہ اس کے ایف بی آر کے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ ملک ٹیکنیکل طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ ایک شبر آدمی کی کیا بات ہے, یہ کئی ایک ماہرین معیشت. انہوں نے پھر کہا کہ جو میری پارٹی کی, جو حکومتی پارٹی کی لوگ مجھ پہ, یعنی مجھے ایسے کہا کہ تم ڈرا رہے اور یہ کر رہے, اس کے بعد انہوں نے میرا عہدہ چھوڑا. اب باتیں آگے آئیں گی. نہیں, وہ تو چیزیں ہیں, لیکن
میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی کوئی ایک ایسی پالیسی بھی وضع نہیں کر سکی جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو کچھ نہ کچھ استحکام آئے، اور نہ ہی بر وقت گیس اور جو انرجی کے پاکستان کے کرائسس ہیں ان کرائسس کو بر وقت حل کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا، جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 2013 کی طرح، اور گیس کے بھی کرائسس جو ہے وہ کیونکہ تو موجود ہیں، اور جس وقت وہ اگر ان معاہدوں کو کنٹینیو رکھتے تو ان کو گیس جو ہے وہ 3-4 ڈالرز میں ملتی، اب وہ وہ اب 15-16 کی ہو گئی، $23 کی ہے، 23 کی ہو گئی. اور یہ گورنمنٹ مجبور ہے ان پالیسیوں کو جو، اور خاص کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں وہ رائٹنگ ہے، وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ان کی کوئی ایسی خواہش ہوئی ہوگی، لیکن مجبور ان کی یہ تھی کہ آرمی کا جو دباؤ ہے جی وہ یہ ہے کہ جو بھی سویلین حکومت ہوتی ہے کہ آپ نے ہماری جو مراد ہیں، ہماری جو تنوع ہیں، ہمارے جو دفاعی مقاصد کے لیے جتنے وسائل درکار ہیں وہ آپ نے ہر وقت ان کو ہماری ڈسپوزل پہ رکھنا ہے، لہذا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک غصہ یا ایک ناراضگی تو موجود تھی، چونکہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے، اور ایون اسمبلی کے فلور پہ بھی جو ان کے اس وقت ممبران سے شاید 30 کے قریب سے، تو وہ اسمبلی کے فلور پہ یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کی انٹرنیشنلی اتنی ریکگنیشن ہے، اتنا اثر رسوخ ہے کہ جب ان کی حکومت بنے گی تو قرضے تو جو ہے نا وہ پہلے 30 دن کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی، اور پاکستان جو ہے وہ ایک رچ ملک بن جائے گی۔ وہ دوسرے دن ہم پیسے لے آئیں گے یا 2 ارب. نہیں، وہ خود انہوں نے اپنے جلسوں میں کئی دفعہ کہا کہ جی میں جس وقت آؤں گا تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ چونکہ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، یہ باقی کرپٹ تھے، تو وہ ہی یہ قرضہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہمیں فنڈز مہیا کر دیں گے، اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کے آنے کے بعد بدقسمتی سے آہستہ آہستہ کچھ عالمی حالات بھی بدلے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے جو پہلے جو جنروسٹی کے ساتھ فنڈز اویلیبل ہوتے تھے، ایک تو کچھ انہوں نے خود دعوے کیے، میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے جاؤں گا، میں کشکول لے کے نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، اس طرح کے جو، اور بعد ازاں جو ہے انہوں نے اس وقت ڈیلے کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے میں، اور اس کی وجہ سے یعنی جو پی ٹی آئی کے جو بکرات تھے، جو لچھے دار گفتگو کرنے کے کافی ماہرین ہیں، خاص کر کے جو اسد عمر ہیں، تو وہ تو اس طرح انگلیوں پہ مطلب یہ کہ لوگوں کو فگر بتاتے تھے کہ سادہ لوگ جو ہے وہ اپنے ضرورت اور ترسیل اس کے حوالے سے کوئی زیادہ مہارت نہیں رکھتے، تو لہذا ان فنگر سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے کہ جی عمران خان کے پاس تو ایک کلاس ٹیم ہے۔ وہ تو جو پہلے 3-4 مہینے جو اسد عمر صاحب نے وزارت خزانہ ان کو، کا پروگرام بھی ایسے ہی تھا نا کہ پہلے 3 مہینے دو، پھر 6 مہینے، پھر 1 سال، پھر لوگوں کا ابھی سال کے بعد ٹھیک ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان کی اکانومی جو پہلے سے ہی بیرونی قرضوں پہ چل رہی تھی، اس میں آہستہ آہستہ اتنی گراوٹ اور اتنی جو ہے وہ مشکلات میں پھنس گئے کہ الٹیمیٹلی جب انہوں نے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا تو بہت کڑی شرائط پہ ان کو لون ملے، جس میں آئی ایم ایف سے اپنے ورلڈ میں جو اسٹیٹ بینک سے لے کے اور بہت ساری ریفارمز انہوں نے وہ کی، ٹیکسوں کے حوالے سے وہ کیا، پھر ساتھ میں یہ کہا کہ آپ نے سبسڈی نہیں دینی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ میری حکومت جانے والی ہے،
تو وہ خود بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے تو لاسٹ ایئر ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے جون میں لاسٹ ایئر جون میں. آپ کے ٹائم بتا رہا ہے کہ 9 منٹ آپ کے رہتے ہیں. اچھا تو اس میں انہوں نے جناب ہے وہ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان دن بدن مشکلات اور دلدل میں پھنستا چلا گیا. اور آج پاکستان میں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ہے پاکستان کی اکانومی. شوکت صاحب ایک جی آپ کر بات. اب عمران خان صاحب نے جو اپنی کہانی پاکستانیوں کو سنائی ہے وہ یہ سنائی ہے کہ میری حکومت ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار تھا کہ چونکہ انہوں نے دوسری پارٹیوں میں جہاں میں وہ بنانا چاہتا تھا فارورڈ بلاکس. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ کوئی عقل اور تمیز نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے کوئی بغاوت کرے تو اس کو آپ پتہ نہیں کن کن الفاظ سے مارتے ہیں. اور آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ شکوہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے نا وہ بنانا چاہتے تھے, ڈاکہ ڈالنا چاہتے تھے, وہ نہیں ڈالے. اور 30-40 ممبران کو ہم مینیج کرتے پنجاب میں اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں آنے دی. تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے 4 لاکھ کے آپ کو اقتدار دلوایا تو آپ وہ واضح کریں نا کہ آپ کے اور ان کے اختلاف کیا تھے. اختلاف یہ ہے کہ جو خود بھی ان کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہو گیا کرپشن اور کیس. وزیر اعظم کو نہیں بدل سکتے, وزیر اعلیٰ کو نہیں بدلنا چاہتے. انہوں نے جو خود ہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب آپ انتقامی پالیسیاں چھوڑ کے کچھ ڈلیور کریں, لوگوں کو کچھ ڈلیور کریں. اس لیے کہ اس سب کی تنقید جو ہے نا وہ ڈلیور نہ کرنے کی تنقید عمران خان پہ کم اور پاکستان کی فوج اور ان جنرلوں پہ زیادہ تھی جنہوں نے اقتدار کی یہ سیڑھی عمران خان کو لگائی. نہیں تو کل تو ایک بات اور کہی وہ ایک ایسے پرائم منسٹر جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی الیکشن میں دھاندلی کر تو اس کو تو وہ کان مروڑنے کا استحقاق رکھتے ہیں. یہ کام تو نون لیگ والوں کو نہیں کر سکتے نا کہ فلاں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرو, فلاں کو تبدیل کرو, پیپلز پارٹی کو نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی دیکھنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آخر عمران خان صاحب کو ہی کیوں یہ باتیں کرتی تھی کیونکہ ان کا استحقاق تھا, ان کا حق تھا کہ ایک ایسا بندہ جس کو اس کرسی پہ وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا ہم نے پہنچایا. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ ہم نے کس طرح کل انہوں نے پتا کیا کہا, اگر یہ چاہتے تو 8-10 بندوں کو لٹکا دیتے, مقصد کے شہباز شریف نواز شریف ساتھ کو لٹکا دیتے تو پھر میرا وہ کہتے نا رانجن واسطے میدان کھلا. دیکھیں نا جو انہوں نے جو کی ہے یہ ایک فسطائی سوچ ہے کہ میں اگر مطلب یہ کہ عدالتیں میرا ساتھ دیتی, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی تو میں اپوزیشن کے 12 لیڈروں کو سزا دیتا, ٹنگ دیتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کی جو دعوے دار فورس ہے اس کا لیڈر جو کچھ کہہ رہا ہے کہ بھی ان لوگوں نے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا بیانیہ ہے کیا, یعنی بکواسیات کوئی بیانیہ نہیں ہوتا. ایک پولیٹیکل پارٹی ایک نیریٹو رکھتی ہے کہ میں جب آؤں گی تو اور جب پولیٹیکل پارٹی کو نیریٹو اپنے ملک کے اداروں ان سب کو مد نظر رکھ کے اپنا وہ کرنا ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک جس میں جوڈیشری بھی ہے, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, جس میں اپوزیشن بھی, یہ پارلیمانی پارٹی میں یہ بادشاہ تو ہے نہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو ناجائز طریقے سے گرفتار کریں گے وقتی طور پر تو اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, لیکن فار ایور اس کے لیے آپ مشکلات پیدا نہیں کر سکتے. فار ایور آپ اپنے لیے بہتری تبھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو الیکشن مینیفیسٹو دیا ہے
یا لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کریں۔ اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ایسا بحران پیدا کیا جائے، ایسی لالسنس پہلے سے ہی ہے، ان کا پورا دور لالسنس کا رہا ہے، بام دست و گراں پاکستان کی سوسائٹی رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب صرف اتنی بات ہے کہ ہاتھوں میں ڈنڈے بلے اور یہ لے کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نوبت پہنچانا اس نوبت پر اس سوسائٹی کو لے جانا چاہتے ہیں کہ جس سے یہاں خون کی ندیاں بہیں۔ اور جو لوگ ہیں عمران خان صاحب کے فین ہیں یا عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ دراصل ان کے پاس ترقی کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ان کے پاس انتقام ہے، جو اس سوسائٹی سے وہ انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ چاہے مڈل کلاس کا ہو، لوور مڈل کلاس کا ہو یا اپر کلاس کا ہو۔ عمران خان صاحب دراصل ان کے اس انتقامی جذبے کی آبیاری کر رہے ہیں، تو اس لیے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ورنہ آج بھی یہ چیز آن ریکارڈ ہے، ریکارڈ پہ ہے کہ 70% آبادی جو ہے پاکستان کی جو ووٹ دینے کے قابل ہے وہ ان اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ ہے، یہ ایک عرض کروں چھوٹی سی، جو اس وقت اقتدار میں۔ جی جو سابقہ الیکشن ہوئے تھے جی، اس میں عمران خان اور ان کے جو ہواری تھے، ان سب کو 1,69,30,700 ووٹ ملے تھے، اور جو ان کے اگینسٹ تھے وہ تقریباً 3.5 کروڑ ووٹ تھے، 3.5 کروڑ۔ نون لیگ کا ہی ووٹ بینک جو ہے نون لیگ کا ووٹ جو تھا 1,39,34,000 تھا، یعنی اور ان کا ووٹ ان سے 30 لاکھ زیادہ تھا ٹوٹل۔ اور ان کے پاس سیٹیں اس لیے زیادہ آئی کہ ان کو جو سیٹیں ملی وہ اس طریقے سے ملی کہ وہ ہمیں بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب، شوکت صاحب، ہمارا ٹائم ویسے 2 منٹ ہے، میرے 1 منٹ سر۔ کل برسی تھی سردار عارف شاہد صاحب کی۔ میرے ناظرین اور سامعین، عارف شاہد کون تھا؟ وہ کیوں مرا؟ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کا قصور کیا تھا اور جرم کیا تھا؟ اس کا جرم تھا مجھے اور آپ کو، آپ کے وطن کی، میرے وطن کی، میری قوم، آپ کی قوم کو جگایا تھا اس نے۔ وہ چاہتا تھا ریاست کی وحدانیت ہو، ریاست سے قابض چلے جائیں، ریاست کو ایک مکمل وہ ریاست بنایا جائے جس میں وسائل بھی ہمارے ہوں، مصاریف بھی ہمارے ہوں، اور ہماری قوم ہو، ہمارا وطن ہو، ہمارے اپنے حکمران ہوں۔ تو پھر کچھ نادیدہ لوگوں کو، ان قوتوں کو جو قابض ہیں، ان کو ناگوار گزرا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کا خون بہا دیا گیا، اور آج تک کوئی FIR، کوئی مقدمہ نہیں۔ کیا اس کو کسی اوپر سے مریخ سے آ کے کسی نے قتل کیا؟ اگر آپ کے کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے CCTV کیمرے ہر چیز کرتی ہے اور اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اس خاتون کو ڈھونڈ لیتے تھے، چائنیز کو مارا، لیکن ہمارے عارف شاہد کو سرے راہ اس کو مقتل بنا دیا گیا، مقتول بنا دیا گیا۔ اور آج بھی ہم اس کے انصاف کے لیے کانفرنسیں کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، انٹرنیشنل اداروں کے پاس جاتے ہیں۔ شوکت صاحب جو کام کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ناظرین ہم سب کو اٹھنا ہوگا۔ کب تک ہم منہ چھپائے بیٹھے رہیں گے؟ یہی بات تھی۔ جی جناب۔ بس میرے خیال میں ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، تو عارف شاہد صاحب کی برسی بنانا ہم سب لوگوں پہ اجتماعی طور پر فرض ہے کہ ایک آدمی جس نے بہت جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ آپ کے لیے آواز اٹھائی، اور اس کو بلاخر پاکستان کے اداروں نے ان کے گھر کے گیٹ پہ قتل کر دیا، اور آج تک ان کے قاتلوں کو کون پکڑے گا جب ریاست ہی انوالو ہو؟ FIR کون درج کرے گا، کس کے خلاف کرے گا، جبکہ یہ سب کم ہم اس پہ ایک انشاءاللہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عارف